میں نے سکھایا ہے کہ خروج کی کتاب کے 23ویں باب کی 24ویں 25ویں آیت میں لکھا ہے تم میری عبادت کرنا میں تمہاری روٹی اور پانی کو برکت دوں گا. تم میری عبادت کرنا میں تمہارے درمیان سے بیماری کو دور کروں گا. تم میری عبادت کرنا نہ تمہیں کسی کا اسکات ہوگا اور نہ کی بانجھ رہے گی. پہلے عبادت ہے. تو مہربانی سے جو لوگ آتے ہیں ہمارے درمیان وہ عبادت کے ماحول کو برقرار رکھا کریں, ہمارے ساتھ تعاون کیا کریں. ہم خداوند کی عبادت کے لیے آتے ہیں, ہم بیماروں کی شفا کے لیے یہاں پر نہیں آتے. یہ بہت واضح ہونا چاہیے آپ پر. ہم بیماروں کی شفا کے لیے یہاں پر نہیں آتے, ہم خدا کی عبادت کے لیے آتے ہیں. جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں پھر وہ ہمیں شفا بھی دے دیتا ہے. مجھے یہ کچھ نئے لوگ آتے ہیں جو ہماری عبادت کے طور طریقے سے واقف نہیں ہیں, مہربانی سے وہ پیچھے بیٹھا کریں, آگے نہ آیا کریں. مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 6واں باب اس کی 5ویں آیت سے. جن کے پاس بائبل مقدس ہے, جب نیا چرچ بنے گا ہم بہت سے لوگوں کو جن کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے وہ دیں گے اور اپنا نام لکھ کے آپ چرچ میں رکھ کے جایا کریں گے, پھر وہیں سے آ کے اٹھا لیا کریں. جو لینا چاہے گا وہ اپنا نام لکھ کے چرچ میں رکھ کے جایا کرے گا, پھر آپ وہیں سے آ کر اسے لے لیا کریں گے. باقی ہم نے یہاں پر بھی رکھی تھی لیکن وہ لوگ بڑے اچھے لے جاتے ہیں گھر میں, پھر وہ ساتھ نہیں آتی. 6واں باب 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے, اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو, کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے. جو یہودی ربائی تھے, جو استاد تھے, وہ عام دنوں میں اور خاص دنوں میں, خاص طور پر جب ہفتے میں 2 بار بازار لگتا تھا تو اپنے شاگردوں کے ساتھ بازار میں آ جاتے تھے اور بازار کے موڑوں پر کھڑے ہو کر شاگردوں کی قطار پیچھے لگی ہوتی تھی, اپنے ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں دعا کرنا شروع کر دیتے تھے. اور یہ دعا ان کے لیے یا لوگوں کے لیے نہیں ہوتی تھی, یہ دعا کمپنی کی مشہوری کے لیے ہوتی تھی کہ میں کتنا بڑا ربائی ہوں. اس دور میں ربائی لاوی تھا ایک, اس کا نام تھا ربائی لاوی, اور وہ کہتا تھا کہ جتنی لمبی دعائیں کی جائے اتنی زیادہ سنی جاتی. اور دوسرے ربائی بھی جو اس وقت تھے وہ بازاروں میں, موڑوں میں, مارکیٹوں میں آ کر دعا کرتے تھے, گھر میں کام کرتے تھے اور کمپنی کی مشہوری کے لیے زیادہ کیا کرتے تھے. خدا یسوع مسیح دعا کے تعلق سے یا کلیسیا کو سکھانا چاہتے ہیں. ریاکارانہ دعا اور حقیقی دعا میں فرق خدا یسوع مسیح یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات آج کے کلام میں سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ اس کے شاگرد دعا کرنے والے ہوں. یہاں پر جب یہ حوالہ شروع ہوتا ہے اور لکھا ہے کہ جب تو دعا کرے, اس کا مطلب ہے کہ تو دعا کرے, اکثر دعا کرے. اور دنیا میں کوئی قوم یہودی لوگوں سے زیادہ دعا نہیں کرتی. وہ مشہور ہے, ان کی دعائیں بڑی مشہور ہوتی تھی. اور یہودی ربائی کہتے تھے کہ
دعا تمام تر نیک اعمال میں برتر اور اعلیٰ ہے. جتنے بھی آپ کام کرتے ہیں، جتنی بھی آپ خرائط کرتے ہیں، جتنے بھی آپ لوگوں پر مہربانیاں کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ وہ کہتے تھے دعا کا ہے. اور وہ کہتے تھے کہ جو اپنے گھر کے اندر دعا کرتا ہے اس کے گھر کے گرد لوہے کی دیوار لگ جاتی ہے. اس گھر میں کوئی شیطانی قوت داخل نہیں ہو سکتی. وہ گھر کلا نما ہو جاتا ہے. ایسی دیوار بن جاتی ہے جو لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے. اور دو دعائیں ایسی تھی جو ہر یہودی دن میں 2 بار ضرور کرتا تھا. اس میں پہلی دعا تھی شمع، اور اس کا مطلب تھا سننا. شمع کا مطلب تھا سننا. اور یہ دعا استثنا 6 باب 4 آیت 9 آیت 11 آیت 13 آیت اور 14 آیت پر مشتمل تھی. اس میں استثنا کی کتاب میں سن اسرائیل تمہارا خداوند ایک ہی خدا ہے، اور گنتی 15 باب 37 تا 41 آیات پر مشتمل تھی. ان کو صبح شام پڑھنا ضروری تھا. اور صبح جو دعا ہوتی تھی وہ 9 بجے سے پہلے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جتنی صبح دعا کر لی جائے اتنا اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے. 9 بجے تک آخری وقت ہوتا تھا، لیکن جتنی صبح کو اٹھ جائے وہ دعا کر لے اس کو زیادہ فائدہ اور زیادہ برکت ملتی تھی. یہ شمع تھی. اور دوسری دعا تھی شمون اسیر. اس کا مطلب تھا 18 دعائیں. شمع اسیر کا مطلب تھا، شمون اسیر کا مطلب تھا یہ 18 مختلف دعاؤں پر مشتمل تھی. اور یہ 18 چھوٹی چھوٹی دعائیں تھی. میں چند دعائیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ان میں کھانے سے پہلے کی دعا اور کھانے کی بعد کی دعا، یہ 18 دعائیں تھی جو یہودی پڑھتے تھے. اور روشنی کو دیکھ کر دعا کرتے تھے، آگ کو دیکھ کر دعا کرتے تھے، آگ کے لیے دعا کرتے تھے. آگ بڑا اس وقت مشکل ترین مرحلہ ہوتا تھا محفوظ رکھنا. اور جب وہ سمندر پر جاتے تھے سمندر کو دیکھ کر دعا کرتے تھے. جھیلوں اور دریاؤں کے لیے دعا ہوتی تھی ایک. پھر خوشخبری کو ملتی تھی تو اس کے لیے وہ دعا کرتے تھے. خوشخبری کو ریسیو کرنے کی دعا ہوتی تھی. جب گھر میں نیا فرنیچر آتا تھا نئے فرنیچر کے لیے دعا کرتے تھے. اور شہر میں داخل ہوتے وقت دعا کرتے تھے اور شہر سے نکلتے وقت دعا کرتے تھے. اور ایک یہودی ربائی، ان کی دعائیں میں نے بتایا بڑی خوبصورت بڑی اچھی تھی. ایک یہودی ربائی کہتا ہے کہ خداوند تیرا شکر ہو، دعا کرتا ہے وہ، کہ تو نے میرے جسم میں سوراخ رکھے ہیں جہاں سے میں کھا سکتا ہوں، میں سانس لے سکتا ہوں، اور تو نے میرے جسم میں سوراخ رکھے ہیں جہاں سے میں فضلہ کر سکتا ہوں. وہ اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے تھے. یہ بھی ان کی دعا ہوتی تھی. اور یہ دعا ایک اور دعا تھی جو دن میں 3 بار کرتے تھے. ابھی ہم زبور گا رہے تھے، ابھی میرے خیال گایا ہم نے، شام صبح دوپہرہ میلے فریاداں گزارا سنے گا رب رونا میرا نالے سب پکارا. یہ 3 دعائیں ہوتی تھی. 3 وقت کی دعائیں وہ کرتے تھے. اور پہلی دعا میں نے بتایا 9 بجے سے پہلے وہ کرتے تھے، جو کہتے ہیں شام صبح دوپہرہ میلے. پہلی دعا 9 بجے سے پہلے، دوسری دعا 12 بجے، اور تیسری دعا شام کو 3 بجے وہ کرتے تھے. یہ 3 دعائیں بھی ہوتی تھی جنہیں وہ کیا کرتے تھے. اور یہ تو دعائیں تھیں، لیکن حالات کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے یہ دعائیں دہرائی سے زیادہ کچھ نہ رہیں. یہ صرف مطلب ان کے ذہن میں نہیں ہوتا تھا، بڑبڑ کر کے دہرا کے وہ اپنا کام ختم کر لیتے تھے. اس میں ان کا دل، اس کی روح شامل نہیں ہوتی.
खुदावंद यीशु मसीह ऐसी दुआओं के ताल्लुक से यहाँ बयान करते हैं, तो रियाकारों की तरह ना बनो, बल्कि इबादत खानों में, बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं। बाजारों के मोड़ों पर और इबादत खानों में। यहाँ पर दूसरी बात जो मैं बताने वाला हूँ बड़ी अहम है कि वो बाजारों में भी दुआ करते थे और वो इबादत खानों में भी दुआ करते थे। जो बात मैं बताने वाला हूँ बड़ी खूबसूरत है, लेकिन वो शख्सी दुआएं नहीं करते थे, खानदानी दुआएं नहीं करते थे। जब वो अकेले होते थे फिर वो दुआ नहीं करते थे, और खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि वो अकेले में भी दुआ करें। शख्सी दुआ या जिंदगी उनकी हो, दिखावे के लिए नहीं। कई दफा हम यहां पर खड़े होकर तो दुआ करते हैं, हम यहां पर खड़े होकर तो बुलंद जोर लगा के दुआ करते हैं। हम उस दिन जुलूस लेकर बाजार में भी गए, बाजारों में भी मैंने दुआ की। यहाँ से चले, हम पूरे बाजारों में घूमे जुलूस के साथ, मैंने पादी साहब ने दुआएं की, ज़बूर गाए। और खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि ये दुआएं तो हैं दिखावे के लिए, लेकिन दुआ असल में वो है जो आप ज़ाती तौर पर, शख्सी तौर पर करते हैं, जिसके साथ आप खुदा के साथ राब्ता करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ऐसी दुआओं के ताल्लुक से अपने शागिर्दों के साथ मुखातिब है। और रसूलों के दौर में मुक़द्दस खतूत में, इफ्सियों के खत उसके 6 बाब 18वीं आयत में रसूल कहते हैं कि हर वक्त और हर तरह से जागते रूह में दुआ करते रहो। ये वो दुआ है जिसका खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके शागिर्द करने वाले हों। हम पिछले हफ्ते 2-3 दिन पहले एक वीडियो मेरी चली है, शायद आप में से बहुत से लोगों ने देखी हो, और 2 दिन में वो जो मैंने लगाई वो तकरीबन 8-8.5 हज़ार लोगों ने देखी है। मेरा एक इंटरव्यू छोटा सा चला है एक टेलीविज़न पर, और वो मैंने देखा है, कल मैंने देखा था तो 8.5 हज़ार लोग हो गए थे जिन्होंने वो सुना है मेरा छोटा सा इंटरव्यू। वो दुआ के ताल्लुक ही से है, और मैंने बताया कि दुआ से क्या क्या हो सकता है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। मैंने अपनी शख्सी गवाही उसमें दी है। खुदावंद यीशु मसीह इस दुआ की बात कर रहे हैं। यहां पर आप आते हैं, दुआ करते हैं। रबाई भी इबादत खाने में जाते थे, दुआ करते थे, मोड़ों गलियों में जाते थे, दुआ करते थे, लेकिन लगता यूं है कि उनके घर में दुआ नहीं होती थी, शख्सी दुआ नहीं थी। आज के कलाम में से जो बात आपको सिखाना चाहता हूं, गिरजे भी आके दुआ किया करें और घर में जाकर भी दुआ किया करें। मैं शुक्रगुजार हूं अपने साथियों का। मैं कितना भी थका किसी जगह से भी आया हूं, जुमेरात की रात हम 12 बजे तक दुआ करते हैं। जो मेरे साथ ये जितने लड़के यहाँ खड़े होते हैं स्टेज पर, हम जुमेरात की शाम से शुरू होते हैं और रात 12 बजे अगला दिन के चढ़ने तक हम दुआ करते हैं। फिर हम जुमे को आकर यहाँ पर खड़े होते हैं। ये हर जुमेरात की हमारी रूटीन है। मेरे घर में आते हैं सारे लोग, और मेरे घर में मैं इसलिए भी बुलाता हूँ कि मेरे घर में भी दुआ की ज़रूरत होती है। तो मेहरबानी से अपने घरों में, अपने ख़ानदानों में दुआ किया करें, अपनी फैमिलीज़ के साथ मिलकर। और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। यहां पर अजर की बात हो रही है। ये अजर खुदा की तरफ से नहीं है जो वो पा चुके हैं, ये अजर आदमियों की तरफ से है जो ने कहा वाह वाह रबाई ने कितनी दुआ की है, कितना जोर लगाया है, कितना मुश्किल में है, कितनी देर इसने हाथ बुलंद रखे हैं, चौक पर आया, गर्मी में खड़ा होकर दुआ कर रहा है। लोग वाह वाह करते हैं, और ये उनका अजर है। ये खुदा की तरफ से नहीं, ये इंसानों की तरफ से अजर है। वो इंसानों को दिखावे के लिए दुआ करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि जब ये गिरजा छोटा सा था, आज से 13 साल पहले बात बताना चाहता हूं, जब मैं आया था तो आने वाले चंद साल सबसे पहले इस गिरजे में मैं आता था, मुलाजमों से पहले भी मैं आता था। और मैं
लोगों के आने से पहले 1 घंटा यहाँ दुआ किया करता था, इतवार की इबादत से पहले। और यही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की बड़ी खूबसूरत रातें इस फर्श पर जाग कर दुआ में मैंने गुजारी है। आप आए हैं तो याद रखिए ये वो दुआएं जो मैंने यहाँ पर अकेले की हैं। मेरी बेटी जब पैदा हुई छोटी तो वो 15 दिन की थी और पूरी फैमिली हम सारी रात की दुआ किया करते थे, तो उसको भी 15 दिन को साथ ले आया मेरे साथ इसी गिरजे में, यहीं लेट कर वो मेरे साथ लेटी रही और मैं सारी रात दुआ करता रहा। खुदा ने ऐसी दुआओं के बारे में सवाल कर रहा है, वो दुआएं जो सिर्फ खुदा और आप देखते हैं, जिसमें सिर्फ खुदा और आप शामिल होते हैं। खुदा ऐसी दुआओं को पसंद करता है। खुदा बाजारी दुआओं को पसंद नहीं करता, उसका अजर इंसान देते हैं। और जो बात करने वाला हूं, जो दुआ हम खुदा के साथ अलहदगी में करते हैं, उसका अजर खुदा देता है। उसका अजर आसमान की तरफ से आता है, उसका अजर इंसान नहीं देते। और मैंने ये सीखा है कि उसका अजर बड़ा, बहुत बड़ा है। मैं बहुत कमज़ोर, लेकिन उसका अजर यह है कि मैं कमज़ोरी की हालत में भी खिदमत करता हूँ और पाकिस्तान की बड़ी कलीसिया ये बन गई है दुआओं के वसीले से। दूसरी बात आज के कलाम में से अगली आयत में लिखी है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से दुआ कर। खुदा कहता है कोठड़ी में जा। हालेलुया। कोठड़ी असल में है क्या? इसको यूं समझ लें कि ये स्टोर रूम है। घर में जो स्टोर है आपका, जो पिछला कमरा है, खुदावंद कहता है उसमें जा। और आजकल तो घरों में स्टोर खाने वाले नहीं होते क्योंकि फ्रिजें आ गई हैं। एक घर में 2-2, 3-3 फ्रिजें आ गई हैं, रेफ्रिजरेटर आ गए हैं और खाने वाली चीज़ें उसमें। पहले वो दाऊद, मुकद्दस दाऊद कहता है कि उस मेरी मिसाल उस मश्क की तरह है, पानी भरने वाली, मैं भरने वाली, जो रसोई में होती थी। क्या पंजाबी में वो है? चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया रब्बा मेरा हाल, सुखी हो जड़ी धुएं दे नाल। उस वक्त जो रसोई होती थी, जो किचन होता था, जो जहाँ पर सामान रखा होता था, वहाँ पर वो साल भर की मैल को मश्कों में डालकर टांक देते तो धुआं उस पर पड़ता रहता था, फिर वो सूख जाती थी, अकड़ जाती थी। और उस वक्त जब मैं छोटा था, मैं अपने बुजुर्गों के यहाँ नान के जाता था, वो देहात में रहते थे। उन्होंने साल का गुड़, गंदम और दीगर अजनास, जौ, बाजरा, ये सारा कुछ रखा होता था। कक्को होती थी और चीनी नहीं तब होती थी, शक्कर होती थी बना के, वो साल भर के लिए पिछले कमरे में रख देते थे। और यही वो स्टोर है जिसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं कि जब तू दुआ करे कोठड़ी में जा, और जो बात खुदावंद यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं, वहां पर तेरे साल का राशन पड़ा हुआ है, उसका शुक्र कर। देख, खुदा ने तुझे नेमतें दी हुई हैं, जो तेरी जरूरत की चीजें हैं वो कुछ तेरे घर में पड़ी हुई हैं, उन पर दुआ कर, उनके लिए शुक्र कर। अलहदगी में जा, देख तेरे घर में क्या क्या नेमती है, और जब तू दुआ करेगा खुदा उन नेमतों को बरकत डालेगा। याद रखें कि जिस आटे पर दुआ हो जाती है, जिस मटके पर दुआ हो जाती है, उसमें से ख़त्म ही नहीं होता, उसमें से आटा ख़त्म नहीं होता। और मैंने आपको अपनी ज़िंदगी की मिसाल बताई है कि मैंने शख्सी तौर पर इस बात का तजर्बा किया है कि खुदा खाने को बढ़ा देता है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, खुदा के खादम हमारे पास है, उनके बाप अब्बा की यहाँ पर मामूली सर्विस थी, और जो खाना देने वाले थे वो मुझे बाद में फ़ोन करके कहते कि आपने दुआ की है। हम खाना निकालते जाते थे देशकों में से, तो खाना फिर उतना ही रहता था। हमने 200 लोगों का खाना पकवाया, 300-350 लोगों ने वो खाना खाया, और देखें फिर 2 बच गई, देख से फिर बच गए। वो कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही,
ہم دیگچے تو اتنی کاٹ ہی نہیں، اتنا چلتے ہی نہیں ہے، ہم نکالتے جاتے تھے، کھانا نکلتا جاتا تھا، ہم دیتے جاتے تھے، کھانا برتنوں میں اتنا بچ گیا اور دیگوں میں بھی بچ گیا۔ یاد رکھیں جس چیز پر دعا ہوتی ہے خدا اسے برکت دے دیتا۔ بیوہ کے مٹکے پر، اس کی تیل کی کپی پر ایلیا نبی نے برکت چاہی تھی، پھر وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ خدا ہم کہتا ہے اپنی کوٹھڑی میں جا اور وہاں پر دعا کر، اور اس دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ تیرے گھر میں روٹی کا کال نہیں ہوگا۔ تیرے گھر میں جب تو شکر گزاری کرے گا، جو چیزیں تجھے نظر آئیں۔ اور آج کے کلام میں سے دوسری بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، کبھی کبھی جا کے کچن میں بھی دعا کر لیا کریں۔ میں اکثر سکھاتا ہوں کہ گھر کے ایک کمرے میں ہی دعا نہ کیا کریں۔ آپ کے اگر 3-4 کمرے ہیں، آج اس کمرے میں، اگلے دن اس میں، اگلے دن اس میں، سارے کمروں میں جا کر دعا کیا کریں۔ اور میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جب ہم گھر میں دعا کرتے ہیں، یہودی ربائی روایت کرتے ہیں کہ گھر کے گرد لوہے کی باڑ لگ جاتی ہے۔ وہ باڑ کون سی تھی؟ اگر ہم ایوب کی کتاب کے پہلے باب کو پڑھیں تو وہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا۔ شیطان خدا کی حضوری میں جاتا ہے، خدا اسے پوچھتا ہے تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر کچھ غور کیا؟ کہتا میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، پر میں کیا کروں؟ تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے باڑ لگا رکھی ہے۔ خدا ایوب دعا کرنے والا شخص تھا، قربانیاں کرنے والا شخص تھا، اس کے گھر کے گرد باڑ تھی۔ جب آپ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں دعا کرتے ہیں، آپ کے گھر کے گرد باڑ لگ جاتی ہے جس میں شیطانی قوتیں داخل نہیں ہو سکتی۔ خدا نے کہتا کہ گرجے میں بھی دعا کر، بازار میں بھی دعا کر، ہیکل میں بھی دعا کر، لیکن اپنے گھر کی کوٹھڑی میں بھی دعا کر۔ اور اگلی بات جو بتانے والا ہوں بڑی خوبصورت ہے، اپنے گھر میں تیرے بھی کوئی دعا کا کمرہ ہونا چاہیے، تیرے گھر میں بھی کوئی دعا کی جگہ ہونا چاہیے جہاں پر تو بیٹھ کر دعا کرے۔ لیکن ایک بات اور میں سکھانا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں گھر میں نے مذبح بنایا ہوا ہے، خبردار مذبح ختم ہو گیا، اب کسی مذبح کی ضرورت نہیں رہی۔ یسوع کی کامل قربانی کے بعد مذبح ختم ہو گئے ہیں، اب ہم اس کے فضل کے تخت کے سامنے جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی دعائیا جگہ ہونی چاہیے۔ یسوع کی کامل قربانی کے بعد اب ہم یہ نہیں کہتے تیرے مذبح کے پاس آئے ہیں، مذبح ختم ہو گئے ہیں۔ یسوع کی کامل قربانی کے بعد اب کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم اس کی حضوری میں جاتے ہیں، اب ہم اس کی حضوری میں جاتے ہیں۔ یسوع کی کامل قربانی کے بعد خداوند ہمارے درمیان اتر آیا ہے۔ اس نے کہا کہ دنیا کی انتہا تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن وہ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی دعائیا کمرہ ہو، آپ کے گھر میں بھی دعا کا ماحول ہو، اور آپ کے گھر میں دعا کے وسیلے سے برکت آئے۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دعا، اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، دروازہ بند کر کے۔ ایک دعا ایسی بھی ہے جو ہم کھلے دروازوں سے کرتے ہیں، اور ایک دعا ایسی ہے جو بند دروازے کے ساتھ کی جائے۔ یہاں پر خاص مقصد ہے اس بات کا، مقصد یہ ہے کہ جب آپ دروازہ بند کر کے علیحدگی میں دعا کرتے ہیں، آپ کے خیالات منتشر نہیں ہوتے، کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، کوئی تنگ نہیں کرتا، کوئی آتا جاتا نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے ہی دعا کرنا شروع کر دیں کسی خاص جگہ پر، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر جہاں سے سارے لوگ آتے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ تو دروازہ بند کر۔ اور جو بات بتانے والا ہوں، میرا اور آپ کا یسوع بند کھڑکیوں دروازوں سے بھی اندر آ جاتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، شاگرد ڈرے ہوئے خوف زدہ دروازے کھڑکیاں بند کر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے۔ دروازے کھڑکیاں بند تھی، شاگرد دعا کر رہے تھے، اور کلام میں لکھا کہ خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان آ موجود ہوئے۔ اب دروازہ بند کریں گے تو یسوع پھر بھی آپ کے درمیان موجود ہوں گے، آپ کے ساتھ موجود ہوں گے۔ جب بھی دعا کی جاتی ہے خداوند یسوع مسیح وہاں موجود ہوتے ہیں، اس کی حضوری ہوتی ہے، اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ دروازہ بند کر، دعا کر،
اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. دو، ایک اجر کی بات ہوئی ہے، اور دوسرا پہلے جو دعا ہے اس کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا وہ اپنا اجر پا چکے. اور آگے چل کے 6 آیت میں ہے تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ، پہلے کا اجر ہے اور دوسرے کا بدلہ ہے. بدلہ کیا ہے؟ یسوع کے پاس کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ خدا کے پاس آپ کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ جب خداوند آپ پر خوش ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا کی سب سے خوبصورت بات ہے کہ کسی پر خدا راضی ہو جائے، کسی کے ساتھ خدا خوش ہو جائے. جب آپ کے ساتھ وہ خوش ہوگا تو وہ بدلہ دے گا. اور بدلہ کیا ہے؟ وہ آپ کے روٹی پانی کو برکت دے گا، وہ آپ کے گھر کو، خاندان کو برکت دے گا، وہ آپ کو روپے پیسے کو برکت دے گا. وہ بدلہ یہ دے گا کہ وہ آپ کی بیماریوں کو دور کرے گا. وہ بدلہ یہ دے گا کہ آپ کے گھر سے شیطانی قوتیں جاتی رہیں. بدلہ دے گا کوئی دشمن آپ پر حملہ نہیں کرنے پائے گا. خداوند آپ کو سنبھال لے گا، پھر آپ اس کے ہو جائیں گے. اس نے کہا کہ میرے پاس آؤ، میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے. اس نے کہا کہ میں اسے بدلہ دوں گا، اور جو بدلہ خداوند کے پاس ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کے ساتھ رفاقت ہے، اس کے ساتھ قربت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ شامل کرے. مہربانی سے چند باتیں اور سکھانا چاہتا ہوں. اگلے ہفتے میں بھی ہم دعا کے تعلق سے سیکھیں گے. دعا کرنے کا انداز کئی لوگ پوچھتے ہیں. مہربانی سے دیکھیں گنتی کی کتاب کے 16ویں باب میں منہ کے بل گر کر دعا کرنے کی بات ہے. یشوع 5:14 میں یشوع نے زمین پر سرنگو ہو کر سجدہ کیا. دانیل 8 باب 17 آیت میں دانیل منہ کے بل گر کر دعا کرتا ہے. متی 26:39 میں گتسمنی کے باغ میں یسوع نے منہ کے بل گر کر دعا کی. اور گھٹنے ٹیک کر دعا کرنا، بیٹھ کر دعا کرنا، کھڑے ہو کر دعا کرنا. صرف خداوند منع کرتا ہے تو وہ دکھاوے کی دعا سے منع کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ جب آپ دعا کریں خدا اور اس کا بندہ صرف ہو، کوئی دوسرا بیچ میں نہ ہو. اور خداوند آپ کے گھر کو، خاندان کو برکت دے گا، کہ روٹی پانی کو برکت دے گا. مہربانی سے اپنے گھروں میں دعائی رفاقتیں قائم کریں. اکیلے بھی دعا کریں. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، آخری بات آج کے کلام میں سے، جب آپ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، جب آپ اکیلے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں آپ اکیلے نہیں ہوتے، تب یسوع آپ کے ساتھ ہوتا ہے، تب خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. ہم دعا کریں. خدا تیرا شکر، تیری تعریف تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے اور ہم دعا کرنے والے بن جائیں. دعا میں جو رکاوٹیں ہیں جاتی رہیں. خدا ہم تیرے آگے محنت کرتے ہیں، ہمیں یسوع جیسا بنا، یسوع جیسے کام کرنے کے لیے اور یسوع جیسی زندگی گزارنے کے لیے تیار کر. ہمیں پطرس اور پالوس جیسا بنا دے. خدا ہم ایک دوسرے کے لیے، اپنے لیے اور کلیسیا کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، دنیا کے لیے، کلیسیا کے لیے دعا کرنے والے یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے. آمین.